فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نمرود کون تھا؟ ایک لنگڑے مچھر سے اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ عذاب الہی کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل پر جن 4 بادشاہوں نے حکومت کی تھی ان میں سے ایک نمرود بھی تھا۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود نے 400 سال حکومت کی۔ اس نے اپنے دور میں بہت ظلم ڈھائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحدہ لا شریک کی دعوت دی تو نمرود ان سے لڑنے لگا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 قیدیوں کو منگوایا، بے قصور کو مار ڈالا اور جس کا قصور تھا اس کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھو میں جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، اور نہ اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ نمرود کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دلیل پیش کرتے وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں اور ہواؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان جانداروں کو پیدا کیا جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کو موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سن کر کافر نمرود ششدر رہ گیا، اور اللہ نے بے انصافوں کو کبھی ہدایت نہیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور نمرود کا منہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اشیاء کا کنٹرول نمرود کے ہاتھ میں تھا۔ لوگ نمرود سے غلہ لینے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غلہ لینے کے لیے گئے تو اس نے غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹے۔ جب آپ علیہ السلام گھر پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے۔ سوچا جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچے تو بورے رکھ کے سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے انہیں کہا، کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ آپ علیہ السلام کھانا دیکھ کر فرمانے لگے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار خدائی کا دعویٰ کرتا رہا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مردود تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون جمع کر لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آخری وقت تک ہدایت کی، مگر اس نے کہا مجھے تیرے خدا کی کوئی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے مالک، یہ ملعون نافرمان ہے، تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے، میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ اتنے میں ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں کے گول کی ایک فوج آئی اور ہر طرف لشکر میں پھیل گئی اور اس مردود کا سارا جوش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، مچھروں نے ان کا گوشت کھا لیا۔ ایک مچھر اس نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں گھس کر مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں مبتلا ہوا جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر روز اپنے دماغ پر 100 جوتے مرواتا جس سے کچھ وقت کے لیے اسے آرام آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سوٹے اور جوتے پڑتے، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری موت سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔